قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد و بے حساب فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہت مشہور آیہ مقدسہ ہے، اکثر احباب نے یقیناً یہ سن رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو صدیاں گزر جانے کے باوجود کسی رد و بدل بلکہ کسی شک سے بھی پاک ہے، اور مختلف آیات اس بات کے اوپر شاہد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدا ان آیات سے کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک کی طرف سے اوپن چیلنجز بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس کے کلام خدا ہونے میں، کلام الہی ہونے میں تمہیں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قرآن پاک کی مثل لاؤ، اگر مثل نہیں لا سکتے دوسری آیت مقدسہ میں پھر چیلنج ہوا کہ اچھا ایک صورت لے آؤ، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے ایک آیت لے آؤ۔ اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے حوالے سے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج رہتی دنیا تک ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور ہم سے پہلے بھی بہت سے پڑھے لکھے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور اورینٹلسٹ جنہیں اردو میں ہم مستشرقین کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشرقی علوم کے اوپر، آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے اسلامی علوم کے اوپر، عربی زبان و ادب کے اوپر، یا حدیث پاک کے حوالے سے، یا کوئی اور اس طرح کے جو ہمارے مشرقی علوم ہیں ان کے حوالے سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور نان مسلم ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، یا اکثر کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشرقی علوم کو حاصل کریں، ان میں اتنی مہارت حاصل کریں، اتنی مہارت حاصل کریں حتیٰ کہ وہ اپنے علم کے اوپر اتھارٹی گنے جائیں، اور پھر وہ اس کے اوپر کوئی کتاب لکھیں گے، کوئی ایسا مقالہ لکھیں گے، ریسرچ آرٹیکل پبلش کریں گے، اس میں چھوٹا سا کوئی نقطہ شک والا ڈال دیں گے، اور مسلمان اسے پڑھیں گے اور پھر وہ شک میں پڑھیں گے۔ تو یہ شروع سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، بلکہ اب تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں جو یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ سکھائی جاتی ہے وہ ریسرچ نہیں ہے، وہ تحقیق نہیں ہے، وہ تشکیک ہے، کیونکہ ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ کوئی بھی بات ہوگی اسے فوراً دیکھیں کہ اس کا سورس کیا ہے، کس نے کہا ہے، کس نے ڈینائی کیا، کس نے اس کو الاؤ کیا، مطلب ہر چیز کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں، تو تحقیق نہیں تشکیک۔ تو اتنے اتنے بڑے سورما آئے تشکیک پیدا کرنے والے، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے انہیں کچھ بھی نہیں مل سکا، اور قرآن پاک کا چیلنج ویسے کا ویسا موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کی تخلیق نہیں۔ پہلا مغالطہ یہ ڈالا جاتا ہے مستشرقین کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے گریٹ اسکالر، اور انہوں نے اس کو تصنیف کیا۔
تو جب وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں تو کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں تو کوئی غلطی نہیں، قرآن پاک میں کوئی ٹکراؤ نہیں، تو اتنی زبردست کتاب تصنیف کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ شک ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ تصنیف مصطفیٰ نہیں بلکہ کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جو بندہ ایسی بات کرے فوراً ٹھٹک جائیں کہ یہ ہمارے ایمان کے در پہ ہے۔ اگر اسے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام نہ مانیں بلکہ تصنیف مانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ نقطہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن پاک سے قبل بھی کتابیں نازل فرمائی؟ ظاہر ہے اس سے قبل بھی کتابیں نازل کی گئیں اور صحائف کو بھی نازل کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صحیفے، وہ کتب اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ اچھا، ہم فوراً کہیں گے کہ نہیں موجود، لیکن جو کلیم کرتے ہیں کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ظاہر ہے ان کی وہ کتابیں ہیں، تو وہ تو اس میں شک ایک دم سے نہیں مانیں گے یا رد و بدل کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا اور ہمارا اصول تنزیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو جیسا نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسا ہی اسے محفوظ فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ اس میں ایڈ ہوا نہ اس میں کچھ نکالا گیا، حتیٰ کہ قرآن پاک کی کس آیت کو کس آیت سے پہلے رکھنا ہے، کس آیت کے بعد رکھنا ہے، یہ بھی ترتیب توقیفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق اسے ترتیب میں لایا، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ تو جب یہ اصول تنزیل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے، وہی کلام آج بھی موجود ہے، تو دوسری سائڈ پہ بائبل ہے یا اور جو بھی اس طرح کے بکس موجود ہیں، ان کا اصول تنزیل یہ ہے کہ اگر بات کنوے ہو رہی ہو تو الفاظ کے بدل دینے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک ہی بات کو کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کرتے 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 ان کے الفاظ محفوظ ہی نہیں رہے۔ اچھا، قرآن پاک کی جو حفاظت ہے، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ بھی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے کی، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ اور قرآن پاک کی حفاظت کی مختلف جہتیں، مختلف جو معاملات ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شروع دن سے حفاظت کی۔ جب وحی نازل ہوتی تو وحی کے نزول کے فوراً بعد، یعنی آثار وحی ختم ہونے کے فوراً بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو طلب فرماتے اور انہیں وہ آیات لکھوا دیتے۔ یعنی سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے اس بات کو نقل کیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک جماعت تھی، یہاں تک کہ تقریباً 40 کے قریب صحابہ اکرام، کم و بیش 40 صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی جن کی ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کرتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی وحی نازل ہوئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذمہ لگایا کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اور یہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ عرب معاشرہ، جن کی حفظ کے اوپر، حافظے کے اوپر بہت بڑی بڑی داستانیں موجود ہیں، 250 300 شعر چلتے چلتے سنے اور یاد ہو گئے، اتنی ان کی جو ہے نا وہ حافظہ کی پاور تھی، اتنی ان کی یادداشت تھی۔ تو اس معاشرے کے اندر قرآن پاک نازل ہو اور قرآن پاک سے ان کا قلبی لگاؤ بھی ہو، محبت بھی ہو، تو پھر وہاں پر قرآن پاک محفوظ کیوں نہ ہو؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لکھواتے بھی اور انہیں زبانی یاد کرواتے بھی اور کرنے کی تلقین بھی فرماتے، اور پھر صبح کی جماعت میں، شام کی جماعت میں، عشاء کی جماعت میں با آواز بلند قرات کی جاتی،
تو وہی آیات جو نازل ہوئی ہوتی تھی ان کی جب قرأت کی جاتی تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن پاک کی آیات نئی نازل ہوئی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کرنے میں جلدی نہ کیجیے، بلکہ اس کا محفوظ کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے کہ آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر محفوظ ہونا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی حفاظت کی ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آیات نازل فرمائی تو ان آیات کا قلب مصطفیٰ کے اوپر محفوظ کیا جانا اپنے ذمہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ تو کھجور کی ٹہنیوں پر، پتھروں پر، چمڑے پر، شانے کی ہڈیوں پر، ان پر قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں عہد رسالت میں ہم قرآن کریم کو مختلف ٹکڑوں پر لکھا کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ترتیب دیا جاتا۔ یہ وہ دور ہے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان کو لکھواتے بلکہ ان کو حفظ بھی کرواتے، اور حفظ کی اور زبانی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ اور ایسا بھی ہے کہ عہد رسالت میں ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ جو عشاء کی جماعت ہوتی ہے بہت لمبی جماعت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ سامعین تھک کر چور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک کے ساتھ ان کی محبت تھی، قرآن پاک کے ساتھ عشق تھا کہ وہ قرآن پاک کی لمبی قرأت کیا کرتے، اور پھر مسجد نبوی شریف کے اندر قرآن پاک سیکھنے کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سبحان اللہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کشاں کشاں کھنچے چلے آ رہے ہیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، اور وہاں پر جو خوبصورت آوازیں بلند ہوتی ہوں گی سیکھنے کی قرآن پاک کی، یعنی منظر ہو مسجد نبوی شریف کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی خوبصورت صاف دل جماعت موجود ہو اور ان کے درمیان قرآن پاک سیکھا جا رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ برکتیں عطا فرمائے، ہم پر بھی وہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اس زمانہ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے زمانہ میں جو قرآن پاک کا عالم ہوتا، بہت مضبوط جس کا قرآن پاک ہوتا، قرآن پاک سے استدراک بھی کر سکتا ہوتا، اس کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی وہ قاری کی ٹرم یوز کی گئی۔ آج کے دور میں تو ہم قاری کہتے ہیں نا جو قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھ لیتا ہے، لیکن جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اندر ہم کیٹیگوریکلی ہم دیکھیں گے کہ کس کا لیول کیا ہے، تو اس میں قراء صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں الگ سے ملتا ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں یہ قراء ہیں، اور قراء سے مراد آج کے دور کے قاری کی طرح نہیں ہے کہ 2 سال ہم نے تجوید پڑھی ہے تو ہم قاری ہیں، ایسے نہیں، وہ قرآن پاک کے ماہر لوگ تھے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر اللہ تبارک و تعالی کے عزت دار فرشتوں کے ساتھ۔ سبحان۔ تو وہ لوگ تھے ماہر قرآن پاک کے جن کے لیے قاری کی ٹرم یوز کی گئی، قراء کی ٹرم یوز کی گئی۔ اور دیکھیں کہ اب یہ قراء صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تعداد کتنی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بس یہ کچھ 2-4 صحابی جو ہیں وہ قاری ہوں گے، ایسا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بئر معونہ کے اندر جو واقعہ ہوا اس میں 70 قراء صحابہ شہید ہوئے، 70 قراء صحابہ شہید ہوئے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں
جو جنگ یمامہ ہوئی. اب یہ جنگ یمامہ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جھوٹی نبوت کے دعوے دار کے ساتھ. اور اس میں بہت زیادہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان شہید ہوئے. حتیٰ کہ ایک روایت ہے کہ جنگ یمامہ میں 70 قراء صحابہ اکرام علیہم الرضوان شہید ہوئے. اور امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 700 قراء صحابہ شہید ہو گئے. 700 قراء صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس جنگ میں شہید ہوئے. اب ہم تھوڑا سا پروگریسیولی آگے چلتے آ رہے ہیں، اگلے دور میں آ رہے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا دور آ گیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بالکل ابتدا کے اندر یہ جنگ ہوئی، اور اتنی خطرناک جنگ کہ جس کے اندر 700 قراء صحابہ اکرام علیہم الرضوان شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ یہ نہ ہو کہ کرتے کرتے جو قرآن پاک کے حفاظ صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں یہ شہید ہو جائیں تو قرآن پاک کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی امیر المومنین اتنے قراء صحابہ اکرام شہید ہو گئے جو قرآن پاک کے ماہر تھے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ قرآن پاک کو کتابی شکل کے اندر محفوظ کر لیا جائے. اب یہ ایک ایسا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دور حیات کے اندر، اپنی مبارک زندگی کے اندر خود نہ کیا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے لیے راضی نہ ہوئے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تاکید کی، مزید توجہ دلائی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو اس کام کے لیے راضی کر دیا. اب یہ کام کیسے ہوا؟ اب یہ کام ایسے ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح جو جلیل القدر قراء صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے، ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور انہیں یہ فریضہ سونپا گیا، انہیں یہ کام سونپا گیا کہ آپ قرآن کریم کو کتابی شکل کے اندر لے کے آئیں. اور اس کے لیے کچھ خاص اصول مرتب کیے گئے، کچھ پرنسپل. وہ کرائیٹیریا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپن اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کر دی کہ جس کے پاس قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ ہے وہ مسجد نبوی میں لے کے آئے. تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے اپنے نسخے لے کے اپنا اپنا جو ان کے پاس، کسی کے پاس کھجور کی چھال پر ہے، کسی کے پاس کسی پتے پر ہے، شانے کی ہڈی پر ہے، چمڑے پر ہے، جس حالت میں بھی قرآن پاک ان کے پاس موجود تھا تو وہ لے کے مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے. اور یہاں پر ایک کمیٹی، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ یہ توثیق کریں گے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ یہ لے کے آئے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں. اچھا، اب ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو قرآن پاک کی حفاظت پہ سوال اٹھائیں، یا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے عدل پہ سوال اٹھائیں، یا اس بات پہ آئیں کہ قرآن پاک نعوذ باللہ اس کا کیسے سارے کا سارا محفوظ ہو گیا، شک والی بات کریں. ان کے لیے دعوت فکر یہ ہے کہ اس کے لیے اصول یہ مرتب کیا گیا کہ جو بندہ بھی قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ لے کے آئے گا تو وہ ساتھ 2 گواہ لے کے آئے گا. اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں اتنی حفاظت اور اتنی احتیاط کہ جو بندہ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پیش کرے گا کہ میرے پاس قرآن پاک کا یہ حصہ موجود ہے، ساتھ میں 2 گواہ لے کے آئے. احتیاط مزید یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قاری ہیں، خود حافظ قرآن ہیں، تو ظاہر ہے فوراً کمپیئر ہو گیا کہ یہ جو لے کے آئے ہیں یہ قرآن پاک میں ہے کہ نہیں. حضرت زید بن ثابت خود قاری ہیں، حضرت ابی بن کعب خود قاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. تو اس طرح سارے کا سارا قرآن پاک ترتیب کے ساتھ. اچھا، یہاں پر یہ پھر وہی سوال آئے گا
کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے وہ تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن اب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پہلے ہے، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ہے۔ تو نازل قرآن پاک کسی اور طریقے سے ہوا، آج قرآن پاک کسی اور طریقے سے ہے، شک آ سکتا ہے ذہن کے اندر، لیکن یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے اندر جیسے جیسے آیات نازل ہوتی گئیں یہ لگوا دی تھی۔ یہ ترتیب صحابہ اکرام نے الگ نہیں لگائی کہ صحابہ اکرام نے اپنی مرضی سے اس صورت کو وہاں پہ رکھ دیا، ایسے نہیں ہوا۔ یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کروائی، اپنی مرضی سے نہیں کروائی۔ اچھا، یہاں پر ایک دلچسپ معاملہ یہ ہوا، حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، بعض کے مطابق یہ اور بعض کے مطابق کوئی اور 2 آیات ہیں، یہ صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ملی۔ اب ایک شرط جو تھی کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، تو وہ شرط پوری نہیں ہو رہی، تو پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی گواہی کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہی کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر شک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات مل نہیں رہی تھی تو یہ کیسے ہوا؟ تو بھائی حافظے میں موجود تھیں تو اسی لیے تو صحابہ اکرام تلاش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، حافظے میں موجود تھی یہ آیات تو ہی تو صحابہ اکرام تلاش کر رہے تھے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ حافظے میں موجود نہ ہو اور کسی چیز کو تلاش کیا جا رہا ہو؟ ایسے تو ممکن نہیں۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر یہ پورے کا پورا مصحف یہ موجود تھا اور اس کو ترتیب دیا گیا۔ اب اس مصحف کے اندر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کے اندر کیا آپس میں ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جب پورے کا پورا مصحف ترتیب دے دیا گیا تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دور مبارک آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہی مصحف آ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس یہ مصحف موجود تھا۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مختلف قراتوں کا مسئلہ بنا کہ شام والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عراق والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو جب یہ معاملات آپس میں سامنے آئے تو پھر رسم المصحف کے مطابق سرکاری طور پر قرآن پاک کو وہ تیار کیا گیا، اور باقی نقول جو لوگوں نے اپنے طور پہ تیار کیے تھیں انہیں طلب کر دیا گیا، اور سرکاری نسخہ پورے بلاد اسلامی کے اندر وہ نشر کر دیا گیا، اس کو پبلش کر کے وہ تقسیم کیا گیا کہ اس کے مطابق نقول تیار کی جائیں۔ اچھا، یہاں بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں، وقت کی کمی کا احساس کرتے ہوئے چند لطیف نقطے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک جس رسم میں لکھا گیا ہے، مثال کے طور پہ بہت آسان سی مثال ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر مالکی یوم الدین، اردو میں ہم مالک لکھتے ہیں میم الف کے ساتھ، لیکن قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ میم لام کاف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے رسم، یعنی میں رسم سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اسی طرح اردو میں ہم ابراہیم لکھتے ہیں الف با را الف ہا یا میم کے ساتھ، ابراہیم۔ قرآن پاک میں ابراہیم ہا میم کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے، یعنی ہا کے نیچے کھڑی زیر آ جاتی ہے، اس طرح بھی لکھا گیا۔ تو یہ قرآن پاک کا رسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم فرمایا اور ایسی حفاظت فرمائی کہ قرآن پاک کا رسم بھی آج تک محفوظ ہے۔ یعنی میں یہ آسان الفاظ میں اگر کہوں تو ایک کنگرا بھی نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں۔ اور پھر یہ جو رسم ہے قرآن پاک، اس کا اعجاز یہ ہے
کہ جتنی قراءتیں ہیں اسی رسم کے اوپر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، یعنی ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین اور دوسری قراءت میں پڑھا جاتا ہے مالکی یوم الدین، اگر یہ الف کے ساتھ ہوتا تو مالکی یوم الدین نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ ساتوں قراءتیں اسی رسم کے اوپر پڑھی جا سکتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور بعض کے اندر زیر زبر بھی بدل جاتی ہیں لیکن رسم یہی رہے گا۔ اچھا، یہ زیر زبر بھی بعد میں لگائی ہے، حتیٰ کہ نقطے بھی، جو نقطے ہیں قرآن پاک کے اوپر، یہ بھی بعد میں لگا، اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے، اجمیوں کے لیے لگائے گئے۔ جو عرب تھے اس زمانے کے، ان کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اسلام عجم کے اندر پھیلا تو پھر پہلے نقطے لگائے گئے اور پھر نقطوں سے ایک اگلا مرحلہ آیا زیر زبر سے بھی پہلے، وہ کہ آواز کو اوپر لے جانے کے لیے اوپر نشان لگایا، نیچے لے جانے کے لیے نیچے نشان لگایا، اور کرتے کرتے پھر اس کے بعد جو ہے یہ زیر زبر بھی آئی، اور جو اس کے اندر مختلف جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے، یہاں پہ یہ سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کی کہ اس کا رسم بھی محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کی قراءت بھی محفوظ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی زبان پر قرآن پاک کو آسان کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ وہ ہو سکتا ہے اردو کی کتاب کو یاد نہ کر سکیں، آپ کسی بچے کو دیں نا کہ آپ بیٹا اس کو ورڈ بائی ورڈ اردو کی کتاب کو یاد کریں یا انگلش کی کتاب کو یاد کریں، بہت ہی ریئر چانس ہے کہ ورڈ بائی ورڈ کسی کتاب کو یاد کیا جا سکے۔ لیکن قرآن پاک ایسا خوبصورت زندہ معجزہ ہے کہ یہ لفظ با لفظ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے بھی کی کہ جس زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا وہ زبان بھی محفوظ ہے، یعنی پچھلی کتابیں جن زبانوں کے اندر نازل ہوئی وہ زبان نہیں بدل گئی، وہ زبان نہیں موجود نہیں رہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے عربی کو بھی محفوظ رکھا۔ اور اس کی بہت زیادہ جہتیں ہیں، یعنی ہم کس کس جہت کے اوپر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بنائے، ہمیں عطا فرمائے۔